آئیں قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 11۔ آج ہم اس کورس کے دوسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ سبق نمبر 10 تک، چونکہ یہ 20 سب اسباق ہیں، 10 پہ نصف ہوتا تھا اور 10 پہ نماز پوری ہو گئی، جس کے اندر ہم نے بسم اللہ سے شروع کیا تھا۔ پوری نماز فاتحہ، ثنا، درود، تسبیحات، دعائیں، وضو کی دعائیں وہ ساری ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ اور اس میں گرامر میں ہم نے پڑھا تھا ہوا، ہم، انت، انا، انتم اور نحن، ضمائر منفصلہ، اور ضمائر متصلہ ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، یہ پڑھی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ضربہ جو فعل ماضی کے افعال تھے۔ سبق نمبر 11 میں ہم پڑھیں گے قرآن مجید کے جو مخصوص نصاب ہیں، جن میں ابتدا سورہ الاخلاص سے کریں گے، اور گرامر میں فعل ماضی میں یہ 4 افعال ضربہ، سمع، علمہ اور عاملہ، اور نکات تعلیم یا شوق میں بھی کوئی نہ کوئی نئی بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس سبق میں ہیں 16 نئے الفاظ جو قرآن مجید میں آتے ہیں 1966 دفعہ۔ سورہ اخلاص کا مختصر تعارف، یہ ابتدائی مکی صورت ہے۔ یہ بہت چھوٹی ہے مگر بہت ہی اہم ہے عقیدہ کے اعتبار سے۔ نماز میں اس کو صرف اس نیت سے مت پڑھیے کہ یہ چھوٹی صورت ہے، بلکہ اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو نماز میں پڑھنا چاہیے۔ نام اخلاص یعنی جو کوئی سمجھ کر پڑھے اور اس پر ایمان لائے تو اس کا عقیدہ خالص ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا سارا کلام، سارا قرآن ہی اللہ کو محبوب ہے، لیکن سورہ اخلاص کے متعلق ایک بہت مشہور روایت کہ ایک صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک پہ تشریف لے گئے، آپ تبوک کے میدان میں تھے، مدینہ سے بہت لمبا فاصلہ ہے، تو وہاں پر 70,000 فرشتوں کا نزول ہوا حضرت جبریل علیہ امین علیہ السلام کی قیادت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبریل، یہ فرشتے کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے ایک صحابی ہیں معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ فرشتے آپ کی قیادت میں، آپ کی اقتداء میں ان صحابی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدینہ اور تبوک کے پردے جو تھے حائل وہ ختم کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت معاویہ لیثی کا جنازہ کیا گیا، اور آپ نے تبوک کے میدان میں حضرت معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا۔ 70,000 فرشتوں نے آپ کی اقتداء میں جنازہ پڑھا۔ جنازے کے بعد آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل، معاویہ لیثی کا عمل کون سا تھا ایسا اخلاص والا جو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ ان کے جنازے کا مجھے بھی حکم دیا گیا اور فرشتوں نے بھی پڑھا؟ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اخلاص کا ورد بڑی کثرت سے کرتے تھے، یعنی اتنی اس کی فضیلت ہے۔ تو اس کی نماز میں جب پڑھا جائے تو اس کے ایک ایک لفظ کو سامنے رکھ کر پڑھا جائے۔ اور اس کے شان نزول یہ تھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں کس طرف بلاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری صورت میں جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معبود کی طرف بلاتے ہیں وہ اللہ ہے، اس لیے اس میں اللہ کا تعارف بھی ہے۔ یہ سورہ جو ہے یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کو 3 دفعہ پڑھ لیں تو گویا پورے قرآن کو پڑھ لیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے گا ایک رات میں، یعنی 10 پارے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصہ کے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، اتنی اس کی فضیلت ہے۔
اور اس سورہ مبارکہ کو یعنی سورہ اخلاص کو آخری دو صورتوں کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور والناس کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار اور مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس سورہ اخلاص کو اور معوذتین کو ہر نماز کے بعد ایک دفعہ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہم کو کس کی عبادت کرنی چاہیے یا معبود کون ہو سکتا ہے؟ سورہ اخلاص اس کا بہترین جواب ہے۔ ترجمہ سے پہلے اس کی تلاوت سماعت کر لیں۔ قل هو اللہ احد، قل آپ کہہ دیجئے، قالا کا مطلب ہوتا ہے کہنا یا کہا، قل کا مطلب آپ کہہ دیجئے قرآن مجید میں 332 ٹائم ہے۔ جیسے قالا اس نے کہا اور قالو ان سب نے کہا، وہی قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، یہ بھی قرآن مجید میں اکثر جگہ پر آتا ہے۔ هو اللہ، یہ دونوں الفاظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ہوا کا معنی وہ، اللہ معنی اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ احد ایک یعنی اکیلا، ایک کے معنی میں یہ لفظ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی احد۔ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، ذات میں بھی ایک، یعنی اللہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کو ماں باپ بھائی بہن بیٹا بیٹی اس کا کوئی نہیں، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ اور صفات میں بھی ایک ہے، اللہ اپنی صفات میں ایک، یعنی اس کی صفات والا کوئی نہیں۔ مثلا کوئی غیب کو نہیں جانتا، کوئی اس کے جیسا سن نہیں سکتا، کوئی اللہ کی طرح دیکھ نہیں سکتا، کوئی اللہ کی طرح مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ذات میں بھی ایک ہیں اور صفات میں بھی ایک ہیں، اور حقوق میں بھی ایک ہیں، یعنی عبادت صرف اللہ کا حق ہے، جھکنا سجدہ ریز ہونا اللہ کے لیے تو اللہ کا حق ہے، رکوع سجدہ دعا وغیرہ صرف اللہ ہی کو کرنے چاہیے، جیسے انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم السلام بھی اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے تھے۔ اور اختیارات میں بھی اللہ ایک ہے، یہ احد کی تشریح ہے، اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جب اس نے کہا کہ شراب حرام ہے تو کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ کسی چیز کے حلال اور حرام کا قانون بنانے میں اور موت و حیات کے فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ جائزہ لیجئے کہ اللہ ہی کی صرف بندگی، اللہ ہی بندگی کا مستحق ہے، لیکن کتنی بار ہم نے نفس کی بندگی کی ہے، کتنی بار ہم نے نفس کو معبود بنایا ہے، کتنی بار ہم نے شیطان کی اطاعت کی ہے۔ یہ اپنا محاسبہ کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں صرف اپنی عبادت کی ہی توفیق عطا فرمائے۔ نفس کی بندگی اور شیطان کی اطاعت سے نکلنے کے لیے ہمیں منصوبہ بنانا چاہیے، اور اسی طرح صرف اللہ ہی کی بندگی کرنے کے لیے اور توحید پر جمع رہنے کے لیے ہمیں پلان کرنا چاہیے، اور اللہ سے اس کی توفیق کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ قل یعنی کہہ دیجئے، فرما دیجئے، تبلیغ کیجئے، ہمیں بھی تبلیغ کرنی ہے حکمت سے، بہترین انداز سے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ترجمہ کیجئے، قل هو اللہ، وہ اللہ احد ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد بے نیاز ہے، یعنی الصمد کا معنی آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ اللہ سب اس کے محتاج ہیں، الصمد وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اور یہ دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو میری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، آگے بھی کر،
اور اے اللہ مجھے تو صرف اپنا محتاج بنا، کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم کا مطلب ہوتا ہے ڈڈ ناٹ، یعنی اس میں نفی ہوتی ہے۔ لم اور لن ان دونوں کا مطلب سمجھ لیجئے۔ لم قرآن مجید میں 348 دفعہ ہے، اور لن جو ہے وہ 106 دفعہ ہے۔ ڈڈ ناٹ اور ول ناٹ۔ لم یلد نہیں، لم کا معنی نہیں، یلد اس نے جنا، یعنی اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ ولم، اچھا والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ یلد سے آگے اس طرح کے لفظ نکلتے ہیں۔ ولم یولد، اور نہ ہی یولد وہ جنا گیا، یعنی نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ ہی اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا۔ جب انسان تھک جاتا ہے تو وہ بچے اس کا دل بہلاتے ہیں، جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بچے اس کا سہارا بنتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو بچے اس کا کام اور اس کا نام جاری رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے، وہ تھکتا نہیں، وہ بور نہیں ہوتا، وہ بوڑھا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اس کے لیے نہ کوئی ماں ہے نہ باپ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجئے کہ جو یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو ترجمہ کیجئے، لم یلد ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، لم اور نہیں ہے، لم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کا یا اس کے لیے۔ اس کی مثال جیسے لکم دینکم ولی دین، یہ پہلے لکم، لکم کا اشارہ کیجئے، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، تو لکم آپ سب کے لیے، دینکم آپ سب کا دین، واو مانی اور، لیا مانی میرے لیے، دین میرا دین۔ ولم یکن لہ، نہیں ہے اس کا کوئی، کفواً ہمسر یا برابری، جیسے ہم کہتے ہیں رشتے میں بھی کفو دیکھنا چاہیے، تو اللہ کی برابری کا، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ احد، کوئی ایک بھی، یعنی پیدا ہی نہیں ہوا، اللہ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا جو اللہ کے برابر ہو۔ قل هو اللہ احد، ایک صرف اللہ کے لیے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک، یہ نفی کے معنوں میں، کوئی ایسا یعنی ہے ہی نہیں جو اللہ کا، اللہ کی صفات جس کے اندر ہوں۔ دل میں اس کی عظمت ایسے چھائے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت ایسے آئے کہ کوئی بھی دور دور تک نظر ہی نہ آئے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، اور نہ کوئی اختیارات میں۔ جو بھی ہو رہا ہو یہ سمجھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ کسی اور سے امید ہے، کسی اور کو طاقتور سمجھتا ہوں؟ دعا کیجئے کہ اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا، یعنی میری حفاظت کر اور میری ضرورتوں کو پورا کر۔ جتنا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ یقین رکھیں گے کامل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے بھی اسی یقین کے ساتھ ہی ہوں گے۔ ترجمہ کیجئے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ محبت سے بار بار پڑھیے سورہ کو۔ ایک صحابی نماز کی